بسم اللہ۔ مسلمان کا مسلمان سے جنگ اور جدال بھی اسی میں داخل ہے۔ ارشاد نبی ہے، مسلمان کو سب و شتم یعنی گالی گلوچ کرنا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ نیز فرمایا، میرے بعد تم پھر کافر نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اس میں غیر اللہ کی قسم بھی داخل ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ کبیرہ گناہ کا مرتکب بھی مومن ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مومن کہا ہے۔ آیت کریمہ میں ہے، ترجمہ: مومنو، تم کو مقتولوں کے بارے میں قصاص یعنی خون کے بدلے خون کا حکم دیا جاتا ہے۔ یہاں قاتل کو مومنوں کے زمرے سے الگ نہیں کیا گیا، بلکہ اس کو قصاص کے ولی کا بھائی بتایا گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ: پھر جس کو اپنے بھائی سے کچھ بھی معافی مل جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا اور خوبی کے ساتھ اس کو دیت ادا کرنا۔ بلا شبہ بھائی سے مراد یہاں دینی بھائی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے جس کا ترجمہ: اور اگر مومنوں میں سے کوئی دو فریق آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرا دیا کرو۔ کفر اکبر اور کفر اصغر میں مختصراً فرق۔ کفر اکبر ایک مسلمان کو ملت اسلامیہ کے دائرے سے نکال دیتا ہے اور اس کے سارے اعمال ختم کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر ایک مسلمان کو دائرہ اسلام سے نہیں نکالتا اور نہ اس کے سارے اعمال ہی برباد کرتا ہے، ہاں اس میں نقص ضرور پیدا کر دیتا ہے۔ کفر اکبر صاحب کفر کو ہمیشہ کے لیے جہنم رسید کر دیتا ہے، جبکہ کفر اصغر صاحب کفر کو ہمیشہ کا جہنمی نہیں بناتا۔ اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے کہ اس کو بالکل ہی جہنم سے بچا سکتا ہے۔ کفر اکبر سے صاحب کفر کا جان و مال حلال ہو جاتا ہے، جبکہ کفر اصغر سے اس کی جان اور مال حلال نہیں کرتا۔ کفر اکبر کی وجہ سے صاحب کفر اور مومنوں کے درمیان اصلی دشمنی لازمی ہے، لہٰذا مومنوں کے لیے صاحب کفر اکبر سے محبت اور دوستی چاہے وہ کتنا ہی قریبی ہو جائز نہیں۔ جہاں تک کفر اصغر کی بات ہے تو اس کی وجہ سے صاحب کفر اصغر سے دوستی کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اس کے ایمان کی مقدار کے برابر ان سے محبت اور دوستی کی جا سکتی ہے، اور اس کے کفر اور عصیان کے مقدار کے برابر اس سے بغض اور دشمنی رکھی جا سکتی ہے۔ نفاق کیا ہے؟ لغت کے اعتبار سے لفظ نفاق فعل نافقہ کا ایک مصدر ہے۔ کہا جاتا ہے یہ لفظ التافقہ سے لیا گیا ہے، جو گوہ کے بل کے خفیہ منہ کو کہتے ہیں، کیونکہ گوہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب اسے بل کے ایک منہ سے تلاش کیا جاتا ہے تو وہ دوسرے منہ سے نکل جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ لفظ نفق سے لیا گیا ہے، جو ان بلوں کو کہتے ہیں جن میں گوہ چھپا رہتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں نفاق کے معنی ہے اسلام اور خیر کا اظہار کرنا اور کفر اور شر کو اندر چھپائے رکھنا۔ اسے نفاق اس لیے کہا گیا ہے کہ منافق ایک دروازہ سے شریعت میں داخل ہوتا ہے تو دوسرے سے نکل جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فرمان ہے جس کا ترجمہ: بے شک منافق نافرمان ہے۔ فاسقوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو دائرہ شریعت سے نکلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو کافروں سے بھی برا قرار دیا ہے۔ آیت کریمہ ہے جس کا ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ بے شک منافق ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ اسے کیا دھوکہ دیں گے، وہ انہی کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا، ترجمہ: یہ اپنے خیال میں اللہ کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں، مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے اور وہ اس سے بے خبر ہیں۔ نفاق کی دو قسمیں ہیں، اعتقادی نفاق اور عملی نفاق، یعنی hypocrisy of belief and hypocrisy of actions۔ پہلا اعتقادی نفاق، یہی نفاق اکبر ہے، جس میں ایک منافق بظاہر اسلام کی نمائش کرتا ہے لیکن اپنے اندر کفر کو چھپائے رکھتا ہے۔ اس طرح کے نفاق سے آدمی نہ صرف کلی طور پر دین سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں بھی پہنچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام برے اوصاف سے انہیں متصف کیا ہے، کبھی کافر کہا، کبھی بے ایمان کہا، کبھی دین اور دینداروں کے ساتھ مذاق اڑانے والے سے تعبیر کیا۔ ان کی بری صفات بیان کرتے وقت کہا گیا کہ ہر وقت اسلام کے دشمنوں کی طرف جھکے رہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اسلام دشمنی بھی ان دشمنوں سے کم نہیں ہوتی۔ منافقین ہر زمانے میں پائے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے زمانے میں جب اسلام کی قوت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ چونکہ یہ ظاہری طور پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی اس میں داخل ہیں، تاکہ اندر رہ کر اسلام اور اہل اسلام کے خلاف سازش کی جا سکے، تاکہ مسلمانوں سے مل کر رہنے کا موقع ملے اور اپنی جان اور مال کی حفاظت ہو سکے۔ لہٰذا ایک منافق بظاہر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور یوم آخرت پر ایمان کا اعلان کرتا ہے، لیکن اندرونی طور پر ان چیزوں سے عاری ہوتا ہے، بلکہ ان حقائق کو جھٹلاتا ہے۔ آج کا یہ پارٹ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ کے لیے چینل سے جڑے رہیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔